نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي المعلم صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعلم أو متعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے استاد کا مقام. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ معلم تعلیم و تربیت کا وہ عنصر ہے جس کے بغیر تعلیم و تربیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. گویا کہ معلم ہی معاشرے کا وہ بنیادی مرکز اور محور ہے جس کے گرد تمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں. صرف بات اتنی نہیں بلکہ معلم ہی وہ ہستی ہے جو چھوٹوں اور بڑوں کو راہ سنت پر گامزن کرتی ہے. معلم ہی انسانوں کو حیوانی درجے سے بلند کر کے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نیابت کے منصب پر فائز کرتا ہے. معلم ہی جاہل کو عالم اور بے ادب کو باادب بناتا ہے. معلم ہی کے ذریعے خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے. معلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اسلامی معاشرے کی فضا ہموار کر سکتی ہے. تو اسلام نے معلم کو نہایت پاکیزہ اور قابل احترام قرار دیا ہے. اسلام نے معلم کو روحانی باپ قرار دیا. اسلام نے معلم کو نبی کا وارث قرار دیا. اسلام نے معلم کو مربی اور مصلح قرار دیا. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح عالم کو معلم کی ضرورت ہے. معزز سامعین اور سامعات، آپ معلم کے مرتبہ اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں خود خالق رب الارض والسماوات معلم اول ہے. چنانچہ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھی معلم بنا کر مبعوث فرمایا. اور آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر رب کائنات کے دلبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے اپنی شناخت ان الفاظ کے ساتھ کرائی انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو متعلم اور معلم ہو. دین زندگیوں میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام سے آتا ہے بعینہ، اسی طرح قرآن اور احادیث مبارک کے علوم معلم کی عزت اور احترام سے آتے ہیں. ان کی قدر و منزلت دل میں موزن ہونے سے آتی ہیں، ان کی جوتیاں سیدھے کرنے سے آتے ہیں. چنانچہ دور حاضر میں علم کی برکات اٹھ جانے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آج طلباء اور طالبات نے اپنے معلمین کی عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیا ہے. طلباء اور طالبات نے حصول علم میں مطلوب سکینہ اور وقار کو ترک کر دیا ہے. استاد کو محض ایک تنخواہ دار ملازم سمجھ لیا ہے. جلیل القدر محدث سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی نصیحت تھی کہ اپنے اساتذہ کی خدمت اور اطاعت کو واجب سمجھو، کیونکہ والد کا کہنا تھا کہ علماء سے فیض اور برکات وہی پائے گا جو ان کی خدمت کرے گا، جو اس سے گریز کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا. شاعر کہتا ہے ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحان اذا ہما لم یکرما. آخر معلمین کا یہ مقام کیوں نہ ہو؟ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے لیے دعا فرمائی ہے
نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کچھ سنا اور اسے آگے پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے انا عبد من علمنی حرفا ان شاء باع و ان شاء اعتق. یعنی جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اب اس کی مرضی ہے چاہے تو مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے. محترم سامعین اور سامعات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے اساتذہ کی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے کہ اپنے گھر میں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے نہ بیٹھتے تھے. وہ فرماتے میری عمر گزر گئی لیکن اس مدت میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں والدین کے ساتھ اساتذہ کے لیے دعا نہ کی. تو آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے اساتذہ کے مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہمارے اساتذہ کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، مال میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو علم نافع سے بہرے ور فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.